السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ متعلق ہے میت کے قرض کی ادائیگی کے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ قرض کیا ہے۔ کسی ضرورت مند کو اس کی درخواست پر خاص و مقررہ مدت کے لیے روپیہ، مال، سامان، اجناس، غلہ یا جانور وغیرہ دینا کہ لینے والا اسے واپس بھی کر دے، قرض کہلاتا ہے۔ جس قرض کو قرض خواہ اس احسان کے ساتھ دے کہ واپسی کے وقت اس پر کچھ فائدہ یعنی سود نہ لے تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، اور یہ بہترین قرض ہے اللہ کی نظر میں۔ وفات کے بعد میت کے پاس جو عزیز و اقارب ہیں ان کا ذمہ ہے کہ مرنے والا اگر مقروض مرا تو اس کے مال سے فوراً قرض ادا کرنے کا بندوبست کریں، خواہ اس کا سارا مال ختم ہو جائے، اور اگر اس نے مال نہ چھوڑا تو حکومت اس کا قرض ادا کرے گی، بشرط یہ کہ اس نے زندگی میں بھی اس کی ادائیگی کی کوشش کی ہو۔ اور اگر حکومت ادا نہ کرے تو جو کوئی مسلمان اس کا قریبی ہو، کوئی اس کا دوست یا کچھ مسلمان مل کر بھی احساناً اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں تو یہ بھی درست ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس صورت میں قرض لینا جائز ہے؟ تو مجبوراً اور ضرورتاً قرض لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بلا ضرورت قرض لینے اور اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کی بڑی ہی مذمت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے بہت پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب بندہ مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چل رہا کہ صرف ضرورتاً قرض لینا جائز ہے۔ بہت سے لوگ شادی بیاہ کی تقریبات کے موقع پر اسراف کے لیے قرض لے لیتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف دکھاوا، 5 اسٹار ہوٹل میں شادی کرنے کے لیے۔ تو اس طرح قرض لینے کی قباحت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قرض کس صورت میں لینا چاہیے؟ کہ جب لینے والے کو یہ بھی پتہ ہو کہ واپسی کے وقت اس کی ادائیگی میری طرف سے یقینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ریسورسز تو بہت کم ہوں اور جو قرض آپ لے رہے ہیں اس کی مقدار بہت زیادہ ہو، تو یہ لینے والے کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام بھی قرض کا لین دین کیا کرتے تھے، لیکن بہت محتاط ہو کر۔ وہ اس معاملے میں اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔ ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرض اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ مقصد کی خاطر نہ ہو تو ادائیگی قرض تک اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کس صورت میں ہے؟ جب مقصد ناپسندیدہ نہ ہو۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم قرض کب لیتے ہیں۔ ایک مثال تو میں نے ابھی دی، جیسے شادی بیاہ کے موقع پہ جہیز وغیرہ بنانے کے لیے، اور کچھ لوگ واپسی پہ ادا نہ کرنے کی نیت سے بھی قرض لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اسی لیے ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ادائیگی کے ارادے سے لوگوں کے مال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ادا کروا بھی دیتے ہیں، اور جو شخص اس مال کو برباد کرنے کے ارادے سے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو برباد کر دیتے ہیں، پھر وہ اسی راستے جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جیسے قرض لینے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اسی طرح دینے والے کی طرف سے بھی واپسی کی مدت اتنی مناسب ہو کہ دینے والا بھی تنگی میں پڑ کر مطالبہ نہ شروع کر دے اور لینے والا بھی اپنی زندگی میں اس کو بسہولت ادا کر دے۔ قرض جو ہے اس کو تحریر کر لینا چاہیے، اپنے پاس لکھ لینا چاہیے، کیونکہ کئی بار انسان بھول کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے قرض جس کی مدت مقرر ہے، خواہ وہ چھوٹا ہی ہو، لکھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس کے ذمہ کوئی امانت تھی، کوئی ادھار تھا، یا کوئی اور حقوق جیسے حق مہر وغیرہ یا زکوٰۃ وہ وقت پر ادا نہیں کر سکا، یا قضاء روزے
یا کوئی شرعی نظر مانی ہوئی تھی اس نے، ان کو اگر لکھ نہیں سکا اپنے پاس تو اپنے گھر میں سے کسی ایک کو ضرور اس کے بارے میں آگاہ کر دینا چاہیے اور اس کی تاکید کر دینی چاہیے تاکہ وہ ان کے علم میں ہو اور وہ اس قرض کو ادا کر سکیں۔ جیسے ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی اور وہ ادائیگی سے پہلے ہی وفات پا گئی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر لو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو تم اسے پورا کرتی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس قرض کو بھی پورا کرو جو اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اس قرض کا پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح اگر کسی پہ روزے واجب ہوں تو ان کی طرف سے بھی، ان روزوں کی طرف سے فدیہ دے دینا چاہیے، کیونکہ وہ روزے بھی اس شخص پہ قرض کی مانند واجب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اور وہ تکبر، گھمنڈ، مال غنیمت میں خیانت اور قرض سے بری رہا تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ جو ان چیزوں سے بچتا رہا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ہی وقتاً فوقتاً اس طرف دھیان دیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس کسی سے کوئی ادھار لی ہوئی چیز تو نہیں جسے وہ واپس لوٹانا بھول چکا ہو، یا خود لینے والے کو بھی واپس لینا یاد نہیں، اور عین ممکن ہے کہ لینے والا اس موقع پہ لینے آئے کہ جب وہ شخص اس دنیا میں ہی نہ رہا۔ تو بالفرض کسی ایسی چیز کا مالک ہی دنیا سے چلا جائے تو یہ چیز اس کے وارثوں کو لوٹا دینی چاہیے، اور اگر اس کے وارثوں کا علم نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے اور کوئی بھی مطالبے کے لیے نہ آئے تو اس صورت میں خود یہ چیز یا اس کی قیمت نکال کر اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دینی چاہیے، یعنی وہ چیز پھر خود استعمال کر لی جائے اور اس کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح ہم خواتین جو ہیں بہت سی چیزیں ضرورت کی لیتی رہتی ہیں استعمال کی، جیسے کسی کے گھر سے کوئی چیز آئی اور ہم نے وہ برتن اپنے پاس رکھ لیے، واپس نہیں لوٹائے، تو ایسی چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم وہ فوراً واپس کر دیں۔ میت کا قرض کس طرح سے ادا ہوگا؟ جیسے اس نے جو مال چھوڑا ہے سب سے پہلے اس میں کفن دفن کا خرچ پورا کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی ولی یا اس کا کوئی دوست خوشی اور احسان سے یہ کرنا چاہے تو یہ بھی پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے بعد اس کے مال سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی اور پھر وصیت 1/3 حصہ اس میں سے ادا کیا جائے گا اور باقی مال وراثت کی تقسیم کے لیے چھوڑا جائے گا، جیسا کہ قرآن میں بھی ہمیں جو ترتیب پتہ چلتی ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد بقیہ مال وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ قرآن کی آیت سے ہمیں کیا ترتیب پتہ چل رہی ہے کہ پہلے وصیت پر عمل ہوگا اور پھر قرض ادا ہوگا، لیکن سب سے پہلے حقیقت میں سب سے پہلے اس مال میں سے قرض ادا کرنا چاہیے اور پھر وصیت پہ عمل ہوگا، اور اگر قرض میں اس کا سارا مال بھی چلا جائے تو دے دیا جائے گا اور پھر وصیت پہ تو عمل نہیں ہوگا کیونکہ مال ہی باقی نہیں رہا، اور یہی علم جدید کا موقف ہے کہ قرضہ وصیت پر مقدم ہے۔ میت کے قرض کی ادائیگی جلد از جلد کر دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ علیین کی طرف اس کا داخلہ ممنوع رہتا ہے، اور قرض کے معاملے میں کسی کو بھی رعایت نہیں ہے، شہید کو بھی نہیں ہے، شہادت جیسا رتبہ حاصل کرنے والے بھی اس سے بری الذمہ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت کی وجہ سے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض جب تک ادا نہیں ہوگا تو معاف نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا، کس موقع پہ؟ کہ جب آپ کے پاس پڑھانے کے لیے ایسا جنازہ لایا جاتا جس کے ذمہ قرض ہوتا تو آپ دریافت فرماتے
کہ کیا اس نے مال چھوڑا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے؟ اگر جواب ہاں میں ملتا تو نماز جنازہ ادا فرماتے، ورنہ نہیں، اور یہ فرماتے کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ادا کر لو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات نصیب فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں مومنین کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہوں۔ اگر پسند کرو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہے۔ تو لہٰذا اب جو مقروض وفات پا جائے اور قرض کی ادائیگی کے لیے مال بھی نہ چھوڑے تو وہ ادائیگی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور اگر وہ مال چھوڑ کر مرے تو وہ مال اس کے ورثہ کا ہے۔ یہ فتوحات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ اگر مقروض کسی ایسے کرائسس میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ یہ بات یقینی ہو جائے کہ وہ اب قرض ادا نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں مقروض کے حق میں معاف کرنے کی درخواست یا سفارش کرنا بھی قابل اجر نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی سے دنیا کا غم اور تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے غم اور تکلیف کو دور کریں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند ہونے لگی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے میں سن لی۔ آپ پردہ اٹھا کر باہر تشریف لائے اور پکارا کہ اے کعب رضی اللہ عنہ، تم اپنے قرض میں سے آدھا کم کر دو۔ وہ بولے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخوشی انہوں نے ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے دوسرے صحابی سے فرمایا کہ اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اگر قرض لینے والا کچھ رخصت کر دیتا ہے تو پھر مقروض کو بھی اس کا احسان مانتے ہوئے جلد از جلد قرض ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور وہ جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مرنے کے بعد بخش دیا۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث صحیح بخاری کی بھی ہے کہ ایک شخص سے قبر میں یہ سوال ہوا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا، تو اس کو بھی بخش دیا گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مالدار کی طرف سے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، کیونکہ مالدار کے پاس تو مال ہے، وہ چاہے تو اپنا قرض ادا کر دے، تو اپنی دوسری، اگر آپ کے پاس مال ہے تو اپنی دوسری ضرورتوں کو دیکھنے سے پہلے یا صدقہ کرنے سے پہلے قرض ادا کریں، کیونکہ کسی کو نہیں خبر کہ اس کی کتنی زندگی باقی ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں مال ہونے کے باوجود ٹال مٹول سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ اسی طرح مقروض کو مہلت دینے سے متعلق ایک اور حدیث ہے کہ جو کوئی بھی کسی تنگ دست کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا کریں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بے چینیوں کو دور فرما دیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لینا ہوتا ہے، کافی بڑی رقم ہوتی ہے، لیکن کوئی امید نہیں ہوتی کہ آپ کو وہ قرض واپس مل جائے گا، پھر انسان دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسا قرض جس کے ملنے کی بالکل بھی کوئی امید نہیں ہے، ایسا قرض معاف کر دینا چاہیے۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دیں گے، اور دیکھیں کہ اس کا ریوارڈ بھی پھر ملتا جلتا ہے اس کی دنیا کی کیفیت سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بے چینیوں کو دور فرما دیں گے۔ کیونکہ دنیا میں ایک بے چینی کی کیفیت تھی نا کہ جب اس کو اس کا دیا ہوا مال واپس نہیں مل رہا تھا یا وہ ڈیلے ہو رہا تھا، تو یہ ایک بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہی ریوارڈ دیں گے کہ اس دن کی بے چینیوں سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ احسن ادائیگی، قرض لے کر اس کی بہتر طریقے سے ادائیگی یا واپسی کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے،
اور اس کی پیروی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ قرض کے طور پہ ایک اونٹ لیا تھا اور اس سے اچھا اور عمر میں اس سے بڑا اونٹ واپس کیا تھا. تو اچھا انسان وہ ہے جو ادائیگی اچھی کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے. بسا اوقات مال کے علاوہ ہم ضرورت کی بھی کچھ چیزیں لوگوں سے ادھار لیتے ہیں نا، تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. جس حالت میں آپ وہ چیزیں لیں اسی طرح سے واپس کریں، بلکہ اس سے زیادہ بہتر حالت میں، جس حالت میں وہ آپ کو ملے. تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور یہ سود میں شمار نہیں ہوگا کہ اپنی خوشی سے بغیر شرط طے کیے ادائیگی میں بہتری کرنا سود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے ہر دن کے بدلے اسی کی مثل صدقے کا ثواب ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے تنگ دست کو مہلت دی اس کے لیے ہر دن کے بدلے دگنا صدقہ ہے. تو آپ سے جب اس کی وضاحت پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ قرض کی مقررہ مدت آنے سے پہلے اس کے لیے ایک صدقہ ہے، اور جب مدت پوری ہو جائے پھر اسے مہلت دے تو اس کے لیے دگنا صدقہ ہے. یہاں پہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی جو احادیث میں ملتا ہے، صحیح احادیث میں، کہ جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگے. تو اس شخص نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو. تو قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کی ذات ہے اور میں اللہ کی ذات کو ضامن بناتا ہوں. تو وہ اس بات پہ متفق ہو گئے دونوں، اور ان کے درمیان ایک مقررہ مدت طے پائی، اور وہ جو شخص تھا قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہو گیا، اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری یعنی کشتی کی تلاش میں وہ دوبارہ دریا کے قریب آیا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ دریا پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو طے پائی تھی. لیکن اس کو کوئی سواری نہیں ملی. آخر ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، پھر 1000 دینار اس میں رکھے اور ساتھ ایک خط جس پہ یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی تھی، اور اس نے اس کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر بہا دیا، اور پھر کہا کہ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے اور اس نے مجھ سے ضامن مانگا، تو میں نے آپ کی ذات کو ضامن بنایا اور وہ بھی اس بات پہ راضی ہو گیا، اور میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا قرض اس تک پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے اب میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں کہ اس شخص تک پہنچا دیں. چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی اور خود وہ واپس چلے گئے. دوسری طرف وہی شخص جس نے خود دیا تھا وہ دریا کے قریب پہنچا اور اس شخص کا انتظار کرنے لگا، لیکن پورا دن انتظار کرنے کے باوجود اسے وہ شخص نظر نہ آیا. رات کو اس کو پانی پہ ایک لکڑی بہتی ہوئی نظر آئی، اس نے وہی اٹھائی تاکہ گھر میں ایندھن چلا سکے، لیکن جب گھر آ کر اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور وہ خط. تو کچھ دنوں بعد جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تو پہلے شخص نے بتایا کہ مجھے اس دن کوئی سواری نہ ملی تو میں نے یہ لکڑی، اس میں تمہارا ادھار اور خط بھیج دیا اللہ کے حوالے کر کے. تو دوسرے شخص نے بتایا کہ ہاں مجھے وہ مل گیا تھا. تو یہ نیتیں اللہ کے لیے خالص تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر جو قرض تھا وہ اس کے مالک تک پہنچا دیا. تو وہی بات کہ جس انسان کی نیت اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے اور جس کی واپس ادائیگی کی نیت بھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کا قرض ادا کروا دیتے ہیں. اب ہم اختتام کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ ایک شخص طویل زندگی گزار کے اللہ کے پاس جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے اس کے قرض سے متعلق سوال کرتے ہیں تو وہ کوئی عذر پیش کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناقابل سماعت یعنی ایسے شخص کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا جس کی موت میں تاخیر ہوئی یہاں تک کہ وہ 60 برس کا ہو گیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مقروض ہو تو اس کو قرض کی ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے
اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کچھ خبر نہیں ہے کہ کب اس کی واپسی کا وقت ہو اور اس سے پھر اس بارے میں سوال کیا جائے کہ اس نے اپنا قرض کیوں ادا نہیں کیا، جبکہ اس کے پاس مواقع بھی تھے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی سے متعلق کچھ دعائیں سکھائی ہیں، ہمیں ان کا معمول بنانا چاہیے. اس میں سے پہلی دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ ترمذی میں موجود ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام کیے گئے کے مقابلے میں کافی ہو جانا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ سب سے غنی کر دیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ بخاری میں موجود ہے کہ اے اللہ میں ہر فکر اور غم سے اور عاجزی اور سستی سے اور بخل اور بزدلی سے اور قرض کے غلبے سے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. ہمیں بھی ان دعاؤں کو اپنے روٹین میں شامل کرنا چاہیے، تو ان کی برکت سے اگر ہمارے ذمے کوئی بھی قرض ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس کروا دیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.